آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، اپنے خیالات کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کا فن۔ جی کیا صرف سچ کہہ دینا یا آپ کہیں منطقی دلیل دینا کافی ہوتا ہے؟ ہم کیا ایسا نہیں کہ بعض اوقات بہترین خیالات بھی وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ انہیں صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا؟ بالکل بالکل ایسا ہوتا ہے۔ آج ہم ڈیل کارنیگی کی مشہور کتاب کے کچھ حصوں کو دیکھیں گے جو اسی نقطے پر زور دیتے ہیں کہ خیالات کو تھوڑا ڈرامیٹک انداز دینا وہ کیوں ضروری ہے۔ جی ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ہم اپنے پیغام کو زیادہ جاندار، زیادہ دلچسپ اور یوں سمجھیں ایسا بنا سکتے ہیں جو لوگوں کو یاد رہے۔ بالکل۔ اور یقین کریں ہمارے پاس کچھ واقعی حیران کن مثالیں ہیں جن پر بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس پر گہرائی سے بات کرتے ہیں پھر۔ سے معلومات ہم پر برس رہی ہیں اور ہماری توجہ لمحہ بلمحہ بھٹکتی رہتی ہے۔ اپنے پیغام کو نمایاں کرنا ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ بہت بڑا چیلنج۔ صرف چیخنا کافی نہیں، آپ کی آواز میں وزن کیسے آئے؟ تو یہ جو خیالات کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنے کی بات ہے نا، یہ کوئی شوبدہ بازی یا صرف دکھاوا نہیں ہے۔ اچھا، دراصل یہ اپنی بات کو زیادہ واضح، زیادہ قائل کرنے والا اور یاد رکھنے کے قابل بنانے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ واقعی اہم کیوں ہے۔ بالکل درست کہا۔ کارنیگی کا تو کہنا ہے کہ یہ دور ہی ڈرامے کا ہے۔ صرف سچ بتا دینا کافی نہیں، سچ کو زندہ کرنا پڑتا ہے، اسے دلچسپ بنانا پڑتا ہے، اسے تھوڑا ڈرامائی رنگ دینا پڑتا ہے، اسے محسوس کرانا پڑتا ہے۔ بالکل۔ سوچیں تو فلمیں یہی کرتی ہیں، ٹیلی ویژن یہی کرتا ہے، وہ ہمیں کہانیاں اس طرح دکھاتے ہیں کہ ہم ان میں کھو جاتے ہیں۔ جی تو اگر ہمیں بھی توجہ چاہیے تو ہمیں بھی تھوڑی بہت شومین شپ دکھانی پڑے گی۔ اس کی ایک شاندار مثال وہ کئی سال پہلے کے فیلاڈیلفیا ایوننگ بلیٹن اخبار کی ہے۔ اچھا، اس اخبار کے خلاف ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ اس میں خبروں سے زیادہ اشتہار ہوتے ہیں، مطلب مواد کم ہے، اشتہار زیادہ۔ ظاہر ہے اس سے ان کی ساکھ کو خطرہ تھا۔ یقیناً یہ تو کسی بھی ادارے کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہو سکتا تھا۔ صرف تردید کرنا شاید کافی نہ ہوتا۔ بالکل، انہیں کچھ ایسا کرنا تھا جو لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہو جائے۔ جی اور انہوں نے کیا بھی۔ انہوں نے صرف اعداد و شمار نہیں چھاپے کہ نہیں جناب ہمارے پاس بہت مواد ہوتا ہے، نہیں۔ تو پھر کیا کیا انہوں نے غیر معمولی کام کیا۔ انہوں نے اپنے ایک دن کے اخبار سے تمام خبریں، مضامین، فیچرز مطلب پڑھنے کا سارا مواد کاٹ کر الگ کیا۔ اچھا، پھر اسے موضوع کے لحاظ سے ترتیب دیا اور ایک پوری کتاب کی شکل میں شائع کر دیا۔ اس کتاب کا نام رکھا ایک دن۔ جی ہاں، اور یہ کوئی پتلی سی کتاب نہیں تھی، 307 صفحات کی باقاعدہ سخت جلد والی کتاب۔ ارے واہ، 307 صفحات! اور یہ سارا مواد صرف ایک دن کے اخبار کا تھا۔ پھر انہوں نے یہ کتاب چند سینٹ میں فروخت کی۔ ذرا تصور کریں اس کا اثر۔ یہ واقعی ایک ذہین حکمت عملی تھی۔ کمال کی بات ہے، اس کتاب نے ایک غیر محسوس چیز یعنی اخبار میں مواد کی مقدار کو ایک ٹھوس نظر آنے والی، ہاتھ میں پکڑی جانے والی چیز میں بدل دیا۔ بالکل۔ یہ کہنے سے کہیں زیادہ مؤثر تھا کہ ہمارے پاس بہت مواد ہے۔ اس کتاب نے خود بول کر دکھایا، ثبوت دے دیا۔ اس نے افواہ کا جواب اعداد و شمار یا بحث سے نہیں بلکہ ایک ڈرامائی ثبوت سے دیا۔ آج کے دور میں جہاں ہر کوئی مختصر اور بصری چیزوں کی طرف بھاگ رہا ہے، اس قسم کی تخلیقی سوچ کی اہمیت شاید اور بھی بڑھ گئی ہے۔ بالکل۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حقائق کو پیش کرنے کا انداز خود حقائق جتنا ہی اہم ہو سکتا ہے۔ کاروبار اور خاص طور پر سیلز کی دنیا میں تو ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ جی، وہاں تو یہ بہت استعمال ہوتا ہوگا۔ ایک قصہ چوہے مار دوا بنانے والی کمپنی کا ہے۔ انہوں نے اپنے ڈیلرز کو دکان کی کھڑکی کی سجاوٹ کے لیے صرف پوسٹر یا ڈبے نہیں دیے۔ اچھا، تو کیا دیا؟ ساتھ میں 2 زندہ چوہے بھی دیے۔ کیا؟ زندہ چوہے؟ جی ہاں، سوچیں ذرا، دکان کی کھڑکی میں زندہ چوہے۔ جس ہفتے یہ چوہے نمائش پر رہے، اس دوا کی فروخت 5 گنا بڑھ گئی۔ 5 گنا؟ یہ حواس کو متحرک کرنے کی طاقت ہے۔ مطلب زندہ چوہوں کو حرکت کرتے دیکھنا، ان کی موجودگی کا احساس، یہ کسی بھی اشتہار یا تفصیل سے زیادہ توجہ کھینچتا ہے۔ بالکل۔ یہ غیر متوقع تھا اور اس نے فوری طور پر لوگوں کی دلچسپی کو اپنی طرف کھینچا۔ یہ براہ راست مظاہرہ تھا کہ مسئلہ کیا ہے، چوہے، اور اس کا حل کیا ہے، وہ دوا۔
اور ٹیلی ویژن کے اشتہارات تو اسی اصول پر چلتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ جی جی بالکل۔ تیزابیت کم کرنے والی دوا ٹیسٹ ٹیوب میں تیزاب کا رنگ بدل دیتی ہے جبکہ دوسری نہیں بدلتی۔ ایک صابن چکنی قمیض کو بالکل صاف کر دیتا ہے، دوسرا اسے میلا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک کار خطرناک موڑ آسانی سے کاٹ لیتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مظاہرہ ہے۔ یہ پروڈکٹ کے فائدے کا ڈرامائی مظاہرہ ہے۔ یہ صرف بتانے سے کہیں زیادہ مؤثر ہے کہ ہمارے پروڈکٹ اچھا ہے۔ صحیح۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اصول فروخت کے دوران ایک فرد، ایک سیلز پرسن کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ اچھا، ہاں، انفرادی سطح پر کیسے؟ NCR کمپنی کے ایک سیلزمین تھے جم یمنز۔ وہ ایک گروسری سٹور میں گئے۔ وہاں مالک بہت پرانے زمانے کے کیش رجسٹر استعمال کر رہا تھا۔ اچھا۔ یمنز نے مالک کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی یہ مشینیں کارآمد نہیں ہیں، ان سے پیسے کا نقصان ہو رہا ہے۔ مالک ٹس سے مز نہیں ہوا۔ اکثر لوگ تبدیلی سے گھبراتے ہیں۔ پھر یمنز نے کچھ ایسا کیا جو مالک کبھی نہیں بھول سکتا۔ انہوں نے مالک سے کہا، آپ تو ہر گاہک کے چیک آؤٹ کرنے پر لفظی طور پر پیسے پھینک رہے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے اور فرش پر بکھیر دیے۔ کھن کھن کھن۔ واہ، سکوں کی گرنے کی وہ آواز اور وہ منظر، یقیناً مالک چونک گیا ہوگا۔ بالکل۔ الفاظ شاید ہوا میں اڑ جاتے، لیکن یہ عمل، یہ ڈرامائی حرکت سیدھا نشانے پر لگی ہوگی۔ اس نے نقصان کو صرف بتایا نہیں، دکھا دیا۔ بالکل۔ مالک کی توجہ فوراً یمنز کی طرف ہو گئی۔ اس ایک حرکت نے بحث کا رخ بدل دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یمنز کو پرانی مشینوں کو نئی سے بدلنے کا آرڈر مل گیا۔ کمال ہے۔ ایک اور شاندار مثال مارکیٹ ریسرچ پیش کرنے والے جیمز بی بوائنٹن کی ہے۔ اچھا۔ انہیں ایک بہت مشہور کولڈ کریم برانڈ کے لیے ایک تفصیلی مارکیٹ رپورٹ پیش کرنی تھی۔ اچھا۔ ان کا سامنا ایک بہت بڑے رعب دار اشتہاری ایگزیکٹو سے تھا۔ اور سننے میں آیا ہے کہ ان کی پہلی کوشش کچھ خاص کامیاب نہیں رہی تھی۔ جی ہاں، پہلی بار بوئنٹن گئے تو پوری میٹنگ وہ تحقیق کے طریقوں پر بحث میں ہی گزر گئی۔ وہ اپنی بات پر اڑے رہے، کلائنٹ اپنی بات پر۔ اچھا۔ بوئنٹن نے دلائل تو جیت لیے مگر وقت ختم ہو گیا، میٹنگ ختم ہو گئی اور رپورٹ کا کچھ نہ بنا، اصل مقصد حاصل نہیں ہوا۔ یہ اکثر ہوتا ہے، ہم تفصیلات اور ڈیٹا میں اتنا الجھاتے ہیں کہ اصل پیغام کا جو اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا۔ سننے والا یا تو بور ہو جاتا ہے یا کیا کہتے ہیں دفاعی پوزیشن میں چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو دوسری بار بوئنٹن نے بالکل مختلف انداز اپنایا۔ کیسے؟ انہوں نے لمبے چوڑے چارٹ اور اعداد و شمار کا پلندہ ساتھ نہیں لیا۔ وہ سیدھا کلائنٹ کے دفتر پہنچے۔ کلائنٹ فون پر مصروف تھا۔ جیسے ہی کلائنٹ نے فون رکھا، بوئنٹن نے اپنا بریف کیس کھولا اور دھڑام سے کلائنٹ کی میز پر 32 مختلف برانڈز کی کولڈ کریم کی شیشیاں انڈیل دیں۔ 32 شیشیاں میز پر؟ جی ہاں، یہ سب وہ کریمیں تھی جنہیں کلائنٹ جانتا تھا اس کی اپنی پروڈکٹ کے براہ راست حریف۔ یہ تو کسی دھماکے سے کم نہیں ہوگا، ایک دم غیر متوقع اور بصری طور پر انتہائی طاقتور۔ ایک دم بالکل۔ میز پر پڑی وہ درجنوں شیشیاں خود ایک کہانی بیان کر رہی تھیں۔ ہر شیشی پر ایک چھوٹا سا ٹیگ لگا تھا، اس پر اس کریم سے متعلق مارکیٹ ریسرچ کا خلاصہ، ایک اہم نقطہ لکھا ہوا تھا۔ اچھا۔ ہر ٹیگ اپنی کہانی مختصر ڈرامائی انداز میں بتا رہا تھا۔ نتیجہ کوئی بحث نہیں ہوئی۔ کلائنٹ حیران رہ گیا، یہ کچھ نیا تھا، کچھ مختلف تھا۔ دلچسپی پیدا ہو گئی۔ بالکل۔ اس نے دلچسپی سے ایک ایک شیشی اٹھائی، ٹیگ پڑھا۔ ایک دوستانہ ماحول میں بات چیت شروع ہو گئی۔ کلائنٹ نے سوالات پوچھے، وہ پوری طرح متوجہ تھا۔ بوئنٹن کو پہلے صرف 10 منٹ ملے تھے، لیکن بات بڑھتی گئی۔ 10 منٹ، 20 منٹ، 40 منٹ اور 1 گھنٹے بعد بھی وہ وہیں بیٹھے تفصیلات پر بات کر رہے تھے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو بوئنٹن نے حقائق وہی پیش کیے تھے جو پہلی بار کیے تھے، لیکن اس بار انداز بالکل مختلف تھا، ڈرامائی، بصری اور عملی۔ ہاں، انداز کا فرق تھا۔ اس سے کتنا بڑا فرق پڑا؟ یہ مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ بات کو پیش کرنے کا انداز کتنا اہم ہے۔ حواس کو شامل کرنا، جیسے چوہے یا کریم کی شیشیوں کو دیکھنا، سکوں کے گرنے کی آواز سننا، یہ سب حیرت پیدا کرتا ہے۔ جی۔
یہ موازنہ آسان بنا دیتا ہے جیسا کہ کولڈ کریم کی مثال میں ہوا، اور یہ نقصان کو ٹھوس شکل دے دیتا ہے جیسا کہ سکے پھینکنے والی مثال میں ہوا۔ صحیح۔ بوئنٹن کی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے ڈیٹا کو خلاصوں میں نہیں بلکہ ٹھوس مسابقتی مصنوعات کی شکل میں میز پر رکھ دیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ عمل واقعی الفاظ سے زیادہ بلند آواز میں بولتے ہیں۔ اور یہ اصول صرف کاروبار یا سیلز کی دنیا تک ہی محدود نہیں ہے، یہ ہماری ذاتی زندگیوں میں، ہمارے رشتوں میں، یہاں تک کہ بچوں کی پرورش میں بھی اتنا ہی کارآمد ہے۔ اچھا، ذاتی زندگی میں کیسے؟ ذرا پرانے زمانے کے اس عاشق کے بارے میں سوچیں جو اپنی محبوبہ کو شادی کی پیشکش کرنے کے لیے گھٹنے کے بل جھک جاتا تھا۔ ہاں، وہ تو کلاسک ہے۔ کیا وہ صرف کہہ سکتا تھا مجھ سے شادی کر لو؟ ہاں، کہہ سکتا تھا، لیکن گھٹنے کے بل جھکنا، یہ اس کے الفاظ کو، اس کے جذبات کو ایک ڈرامائی شکل دیتا تھا۔ یہ عمل خود بولتا تھا کہ وہ کتنا سنجیدہ ہے۔ بالکل، یہ خلوص اور جذبے کی گہرائی کا ایک علامتی اظہار ہے۔ یہ صرف الفاظ سے زیادہ معنی رکھتا ہے، یہ اس لمحے کو یادگار بناتا ہے۔ آج بھی لوگ پروپوز کرنے سے پہلے خاص اہتمام کرتے ہیں، ماحول بناتے ہیں۔ وہی بات ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، بچوں کے ساتھ بھی یہ ٹیکنیک کمال کا کام کرتی ہے۔ جو بھی فونٹ جونیئر نامی ایک صاحب تھے جنہیں اپنے 5 سالہ بیٹے جوئی اور 3 سالہ بیٹی جینیٹ سے روز شام کو کھلونے سمیٹنے کے لیے کہنا پڑتا تھا۔ ہاں، یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے۔ اور ظاہر ہے بچے آسانی سے مانتے نہیں تھے، تو انہوں نے کھیل ایجاد کیا۔ انہوں نے جوئی کی ٹرائی سائیکل کو انجن بنایا اور جینیٹ کی چھوٹی ویگن کو پیچھے جوڑ کر گاڑی بنا دی۔ اچھا، ٹرین بنا لی۔ جی۔ اب شام کو کھیل شروع ہوتا، جینٹ سارا کوئلہ ویگن میں بھرتی اور پھر انجینئر بھائی جوئی اس ٹرین کو چھک چھک کرتا ہوا ان کے کمرے میں لے جاتا۔ واہ! نتیجہ بغیر کسی ڈانٹ ڈپٹ، بحث یا دھمکی کے کمرہ صاف۔ یہ تو بہت ہی تخلیقی حل ہے۔ یہاں ذمہ داری کو ایک تفریحی کھیل میں بدل دیا گیا۔ اس سے بچوں کی فطری مزاحمت کم ہو گئی اور وہ کام خوشی خوشی کرنے لگے۔ بالکل، یہ بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی بات ہے۔ شادی کی پیشکش میں خلوص کا ڈرامائی اظہار تھا، یہاں ذمہ داری کو کھیل میں بدل کر دلچسپ بنایا گیا۔ کام کی جگہ پر بھی اس کی ایک زبردست مثال ملتی ہے۔ میری کیتھرین وولف نامی ایک خاتون کو اپنے کام کے سلسلے میں کچھ مسائل تھے جن پر وہ اپنے باس سے فوری بات کرنا چاہتی تھیں۔ اچھا۔ پیر کی صبح انہوں نے ملاقات کا وقت مانگا تو انہیں بتایا گیا کہ باس بہت مصروف ہیں، سیکریٹری سے وقت لے لیں۔ سیکریٹری نے بھی کہا کہ شیڈیول بہت بھرا ہوا ہے مگر وہ کوشش کرے گی۔ یہ تو دفتری زندگی کی ایک عام کہانی لگتی ہے۔ مصروف باس تک پہنچنا اکثر مشکل ہوتا ہے۔ پورا ہفتہ گزر گیا، کوئی وقت نہیں ملا۔ جب بھی پوچھتی کوئی نہ کوئی مصروفیت بتا دی جاتی۔ جمعہ کی صبح آ گئی اور انہیں ہفتے کے اختتام سے پہلے باس سے ملنا ضروری تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ سوچنے لگیں کہ ایسا کیا کریں کہ باس انہیں وقت دینے پر مجبور ہو جائے۔ انہیں اپنی درخواست کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا، اسے ڈرامائی بنانا تھا۔ تو انہوں نے بھی اپنی صورتحال کو ڈرامائی انداز دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ دلچسپ ہے کہ یہ اصول ہر سطح پر کام کرتا نظر آتا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے ایک باقاعدہ رسمی خط لکھا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ باس کتنے مصروف ہیں، لیکن ان کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس پر فوری بات کرنا ضروری ہے۔ صرف خط لکھا؟ نہیں، صرف خط نہیں، اس کے ساتھ انہوں نے ایک پہلے سے چھپا ہوا فارم اور ایک خالی لفافہ بھی لگایا جس پر ان کا اپنا نام لکھا تھا۔ فارم؟ کیسا فارم؟ انہوں نے باس سے درخواست کی کہ وہ یا تو خود یا اپنی سیکریٹری سے یہ فارم پر کروا کے انہیں واپس بھیج دیں۔ فارم پر لکھا تھا، محترمہ وولف، میں آپ سے بروز کو بجے صبح شام مل سکوں گا، میں آپ کو اپنے وقت میں سے منٹ دوں گا۔ یہ واقعی بہت خوشیارانہ اقدام تھا۔ مطلب اس نے نہ صرف معاملے کی سنجیدگی کو ظاہر کیا بلکہ باس کے لیے جواب دینا بھی انتہائی آسان بنا دیا۔ انہیں صرف خالی جگہیں پر کرنی تھیں۔ بالکل، اس نے ایک طرح سے باس کو عمل کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے یہ خط صبح 11 بجے باس کی میز پر رکھوایا۔ دوپہر 2 بجے جب انہوں نے اپنا انٹرنل میل چیک کیا تو وہی لفافہ واپس آ چکا تھا۔ باس نے خود فارم بھرا تھا۔ خود بھرا تھا؟ جی، انہوں نے اسی دوپہر کو ملنے کا وقت دیا تھا اور لکھا تھا کہ وہ 10 منٹ دے سکتے ہیں۔ صرف 10 منٹ؟ ہاں، لیکن وہ باس سے ملے اور وہ ملاقات جو 10 منٹ کی طے ہوئی تھی 1 گھنٹے سے زیادہ چلی اور ان کے تمام مسائل حل ہو گئے۔ واہ! وہ خود کہتی ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی درخواست کی اہمیت کو اس ڈرامائی انداز میں پیش نہ کیا ہوتا تو شاید وہ اب تک ملاقات کا انتظار ہی کر رہی ہوتی۔ یہ مثال واضح کرتی ہے کہ اپنے وقت کی قدر اور معاملے کی سنجیدگی کا مؤثر انداز میں اظہار کتنا ضروری ہے۔
یہ تمام طریقے، چاہے وہ رومانوی اشارہ ہو، بچوں کا کھیل ہو یا دفتر میں ایک رسمی درخواست، بحث، جھگڑے یا نظر انداز کیے جانے سے بچنے میں مدد دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، چاہے وہ کام ہو یا گھر، ان اصولوں کو کیسے زیادہ شعوری طور پر استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہماری بات نہ صرف سنی جائے بلکہ اس پر عمل بھی ہو۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب حاصل کلام کیا ہے؟ ہاں، اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ صرف حقائق بیان کر دینا کافی نہیں۔ اپنے خیالات کو ڈرامائی انداز دیں، انہیں زندگی دیں، انہیں دلچسپ بنائیں، انہیں یادگار بنائیں۔ ہمیں معلومات پیش کرنے کے ایسے تخلیقی طریقے سوچنے کی ضرورت ہے جو صرف سننے والے کے کانوں تک نہیں بلکہ دل اور دماغ تک پہنچے، چاہے وہ دفتر میں کوئی پریزنٹیشن دینی ہو، بچوں کو کوئی سبق سکھانا ہو یا کسی پیارے سے کوئی اہم بات کرنی ہو۔ یقیناً۔ اور سامعین کے لیے اختتام پر ایک سوچ یہ ہے، اپنی زندگی میں، کام پر یا گھر میں کسی ایسی حالیہ یا آنے والی صورتحال کے بارے میں سوچیں جہاں آپ اپنی بات کو زیادہ مؤثر بنانے یا کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑا ڈرامائی انداز اپنا سکتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے آپ اپنی بات کو دکھا سکیں بجائے صرف بتانے کے؟ یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ کوئی بہت بڑا یا کیا کہتے ہیں مہنگا کام کیا جائے۔ کبھی کبھی، جیسا کہ میری کیتھرین وولف کی مثال میں تھا، ایک چھوٹی سی سوچ سمجھ کر کی گئی تخلیقی حرکت بھی بہت بڑا فرق ڈال سکتی ہے۔ صحیح۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے پیغام کو پیش کرنے کے لیے کتنی تخلیقی سوچ استعمال کرتے ہیں۔